رب العالمین نے جو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنے بیوی کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہو، کیونکہ گھر کا ماحول اگر سکون کا ہوگا، امن کا ہوگا، پیار اور محبت کا ماحول ہوگا تو اس گھر میں جو بچے تربیت پائیں گے، اس گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے، ان کی بھی زندگی محبت بھری زندگی ہوگی، الفت بھری زندگی ہوگی۔ وہ جب تک گھر میں رہے گا ان کے ذریعے سے محبت کا پیغام گھر کے اندر عام ہوگا، لیکن جب گھر سے نکل کر کے باہر کی زندگی میں جائے گا، اپنے یار اور دوستوں سے ملے گا، تو بات چیت کا سلیقہ اور تمیز اس شخص کو اپنے گھر سے مل چکا ہوگا۔ اپنی اولاد جن کے آنکھوں کے سامنے محبت بھری زندگی گزری ہو، وہ جب کسی سے معاملات کرے گا، کوئی مزدور ان کے پاس کام کرے گا تو مزدور کے ساتھ وہ انسانیت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر گھر میں اپنے والد سے، اپنے والدہ سے اگر حیوانیت کی زندگی وہ دیکھے گا، اگر لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی زندگی دیکھے گا، تو جہاں اپنے دوستوں میں جائے گا ان کی زبان سے گالیاں نکلیں گی، اپنے مزدوروں کے بیچ میں جائے گا تو گالی دیتا ہوا ان سے کام لینا چاہے گا، لڑتا ہوا کام لینا چاہے گا، جھگڑتا ہوا کام لینا چاہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے گھر کے ماحول کو سکون بھری ماحول بنائے رکھنے کے لیے، چین کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے حکم یہ دیا کہ تمہارے گھر کے اندر جس عورت کو تم لا رہے ہو بیوی بنا کر کے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ مل جل کر کے الفت اور محبت کی زندگی بسر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود دیکھیے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسی محبت بھری زندگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ کیا بیان فرماتی ہیں؟ کہ كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيزع فاه على موضع فيها، کہ میں جب ناپاکی کی حالت میں ہوا کرتی تھی، مہینے کی پیریڈ کے اندر ہوا کرتی تھی، تو اس حالت میں جس پیالے سے میں جس گلاس سے پانی پیا کرتی تھی، اسی گلاس کو، اسی پیالے کو، اسی بچے ہوئے پانی کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو، اس پیالے کو ہاتھ میں لیتے اور آپ اس پیالے کے اندر، اس گلاس کے اندر وہ حصہ تلاش کرتے کہ کس حصے میں میرے ہونٹ لگے ہیں، کس جگہ پر میں نے اپنے ہونٹوں کو رکھ کر کے پانی نوش فرمایا ہے۔ فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا، اور جب اس جگہ کو آپ پا لیتے، اس حصے کو محسوس کر لیتے، آپ اپنا ہونٹ مبارک بھی اسی حصے پر لگاتے اور فَيَشْرَبُوا، پھر آپ پانی پیتے۔ اللہ اکبر! کیا محبت بھری زندگی تھی نبی کی اپنی بیوی سے، کہ حیض کی حالت میں رہتی اور اپنے بچا ہوا پانی جب آپ کی خدمت میں پیش کرتی تو اتنی محبت اس جگہ کو دیکھ کر کے جہاں پر ہونٹ لگے ہوتے، اسی حصے پر اپنا منہ رکھ کر کے، اپنا ہونٹ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ یہی نہیں، ام عائشہ خود بیان کرتے ہیں اسی روایت میں، وَأَتَعَرَّقُ الْأَرْقَى وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ہڈی والے بوٹی سے جب گوشت کو اپنے دانتوں کے ذریعے سے کاٹتی، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ، پھر وہی گوشت کا ٹکڑا، وہی بوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی۔ فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو دیکھتے جس
حصے سے میں نے اپنے دانتوں کو بٹھا کر کے گوشت کاٹا ہوتا اور میرے دانتوں کے نشان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت رکھتے اور پھر گوشت کاٹتے، اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہیے کہ پیریڈ کے ایام میں اتنی محبت اپنے بیوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اور بقیہ زندگی کیسے گزرتی تھی؟ کتنی محبت بھری زندگی ہوتی تھی، کوئی گھن نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ تبھی تو بڑے بڑے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے، آپ کے دماغ میں الجھن نہیں ہوتا تھا، ٹینشن نہیں ہوتا تھا، بیویاں آپ کے لیے سپورٹر بن کر کے رہتی تھی۔ کہیں ٹینشن ہوتا تھا تو کہتے کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، فلاں کام یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ آسانی سے کر لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب ایسا آپ کی بیویاں بتایا کرتی تھی، اللہ کے وسلم کو اندر سے حوصلہ ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اس کام کو خیر اور خوبی کے ساتھ کر لی جاتی تھی۔ جہاں محبت بھری زندگی گزرے گی وہیں پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جہاں پر جس گھر میں میاں بیوی اور آپس میں محبت اور الفت قائم رہیں گی وہاں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، وہاں تو بچے تربیت آپ سے سیکھیں گے، وہاں پر تو امن بھری زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی۔ نکاح کا اصل مقصد جو سکون حاصل کرنے کا ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہے کہ کنت رأیت النبی، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ یسترنی بردائہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ میرے لیے یسترنی بردائہ اپنے چادر کے ذریعے سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ، اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ مسجد کے اندر جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، جنگی کھیل کھیل رہے تھے، جنگی کھیل کے داؤ اور پیچ کو سیکھ رہے تھے، جنگی ٹریننگ لے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ اس منظر کو میں دیکھ رہی تھی۔ حتی اکون انا الذی اسرم، کھیل دیکھتے دیکھتے میں اکتا گئی، میں بور ہو گئی، میں تھک گئی۔ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، اب اندازہ لگانے والے انسانوں اندازہ لگا کر کے صحیح سے دیکھو۔ الحریصۃ علی اللہو، وہ چھوٹی لڑکی جس کو کھیل دیکھنے کا شوق ہو، جس کو تماشے دیکھنے کا شوق ہو، کتنی دیر تک وہ تماشے دیکھ سکتی ہے، کتنی دیر تک وہ کھیل کو خاموش ہو کر کے دیکھ سکتی ہے، نظارہ کر سکتی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے میں تھک گئی، لیکن نبی پردہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کے پردہ کر رہے تھے، نبی نہیں تھکے۔ میں بور ہو گئی لیکن پردہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بور نہیں ہوئے۔ میں اکتا گئی لیکن نبی نہیں اکتائے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ بیوی جن چیزوں کو پسند کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز شوق سے، یعنی مجبوری کی وجہ سے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ایسا نہیں، شوق سے، دل سے، اپنے مرضی سے، اپنی چاہت سے اس کو خوش کرتے تھے کہ اس کو خوش کریں گے تو ہمیں انرجی ملے گی، ہم اس کو خوش کریں گے تو وہ ہماری خدمت کرے گی، ہم ان کو راضی رکھیں گے تو ہمارے غم کو ہلکا وہ کرے گی، ہمیں اچھے کاموں کے صلاح اور مشورہ وہ دے گی، ہمیں سپورٹ کرے گی، ہمیں راحت پہنچائے گی، ہمیں سکون پہنچائے گی، ہماری زندگی ایک امن بھری زندگی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ ابو داؤد کی دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے یا جنگ حنین سے واپس لوٹے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ کر کے داخل ہوئے۔ حبت ریح، جب حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے
ہوا تیز چلی، آپ کے حجرے کے طاق میں پردہ پڑا ہوا تھا. حبت ریح، جب ہوا تیز چلی تو پردہ کا کنارہ سرکا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیا ظاہر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا عائشہ تو ما ہذہ، یا عائشہ یہ کیا ہے، ما ہذا یہ کیا ہے، یا عائشہ یہ جو دکھ رہی ہے پردے کے نیچے یہ کیا چیز ہے، کیسے کھلونے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے کہا بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا دیکھا، یعنی گھوڑے کا گڑیا بنا ہوا تھا، اور اس گڑیا پر، اس گھوڑے پر کپڑوں کے ٹکڑوں کے 2 پر لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں ما ہذا، یا عائشہ یہ گھوڑا ہے، گھوڑے پر یہ پر کیسے؟ ما ہذا الذی علیہ، تم بتا رہی ہو کہ یہ گھوڑا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا گھوڑے کا پر ہوتا ہے، کیا گھوڑا اڑتا ہے؟ ایسا کیسے؟ یعنی اب عائشہ جن چیزوں کو پسند کر رہی ہیں ان چیزوں کے متعلق بات چیت کر رہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. ما ھذا الذی علیہ، اس گھوڑے پر جو 2 پر دیکھ رہا ہوں یہ 2 پر کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتی ہے؟ اما سمعتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا، اِنَّ لِسُلَيْمَانَ حِصَا، کہ سلیمان علیہ السلام کے 2 گھوڑے تھے، لَهَا أَجْنِحَةٌ، اور ان 2 گھوڑوں کے پر بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، قالت کہتی ہے فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ حَتَّى رَأَيْتُ النَّوَاسِجَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنس پڑے کہ میں نے آپ کے داڑھوں کو دیکھ لیا، اتنے زور سے ہنس پڑے کھلکھلا کر کے میں نے آپ کے دانتوں کے آخری دانت تک جو ہے میں نے دیکھا. اس روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ان کے من پسند کی باتیں کرتے تھے. لیکن ہمارے اور آپ کا حال کیا ہے؟ دن بھر ہم لوگ کام کرتے ہیں، بڑے مشکل سے شام کے وقت پہنچتے ہیں، کیسے تیسے کپڑے بدلے، نہا دھل کر کے تیار ہوئے، تھوڑا کھانا تھا کھائے، نکل گئے باہر دوستوں میں. دیر رات کو گھر آئے، نہ اپنے بچوں سے کوئی اچھی بات چیت گفتگو، نہ بیوی سے کچھ حال چال، کوئی خبر، کوئی اچھی باتیں، کوئی رائے، کوئی مشورہ. گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے ہاتھ میں کیا ہوتا؟ پہلے سے موبائل، ٹی وی ہے تو ٹی وی کا ریموٹ، اور وہی موبائل دیکھتے دیکھتے ہمیں نیند آ جاتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہی حال ہے، وہی ٹی وی چلاتے ہوئے ہمیں اونگ آ جاتی ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ہم اسی حال میں سو جاتے ہیں. پھر اگلا دن کام کے لیے ہی جگتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. تو کہیے جب بیوی سے حال چال نہیں پتہ کریں گے، ان سے 2 اچھی باتیں نہیں کریں گے، ان کو خوش کرنے والی، ان کو دل بہلانے والی جب باتیں نہیں ہوں گی، تو بتائیے ایک دوسرے کے درمیان محبت ہوگی یا دھیرے دھیرے محبت ختم ہوگی؟ دھیرے دھیرے پھر محبت ختم ہوتی ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر دل ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. پھر اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے حق ادا نہیں کرتا، یہ ہمیں فلاں چیز نہیں دیتے، فلاں وہ جوڑے نہیں دیے، فلاں کے شادی کے موقع پر ہم نے اس کا مطالبہ کیا، وہ بھی ہمارا ڈیمانڈ پورا نہیں کیا گیا. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کتنی محبت بھری زندگی ہے. سفر میں بھی آپ روانہ ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ
خواتین کے ساتھ کتنا آپ کا بہترین رویہ اور سلوک ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر وکان غلام یہدو بہن یقال له، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک غلام تھا. وہ غلام یہدو بہن، عورتوں کو جن اونٹ پر عورتیں سوار تھیں بڑی تیزی کے ساتھ ان کو چلنے کے لیے اونٹوں کو اکسا رہے تھے، تیزی کے ساتھ ہانکنے کے لیے، تیزی کے ساتھ اونٹوں کو بھگانے کے لیے اکسا رہے تھے غلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے رویدہ کا کہ غلام ان کو مہلت دو، ان کو آہستہ لے کر کے چلو، سوق کا بالقواریر، ان شیشوں کو آہستہ لے کر کے چلو، یہ شیشے کہیں گر نہ جائے. یعنی آپ نے عورت کی تصویر شیشے سے لی. مسلم شریف کی دوسری روایت میں اس روایت کی اور بھی مزید وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا رویدہ کا کہ غلام ان کو آہستہ لے کر کے چلو، سو ولا تکسر القواریر، ان شیشوں کو توڑنا نہیں، ان شیشوں کو سواری سے گرا کر کے ٹوٹنے نہیں دینا. آپ نے فرمایا یعنی جو بہت بلیغ مثال ہے جو آپ نے عربی میں شیشے کا لفظ استعمال کیا. اب دیکھیے جب کوئی مہمان آپ کے یہاں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جب اس کی مہمان نوازی کرنا ہوتا ہے، ہم جس ٹرے پر شیشے کے گلاس اور اس پر پانی رکھ کر کے مہمان نوازی کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پہلے ہم چلتے ہیں تو قدم کو سنبھال کر کے، کہیں ٹھوکر لگ کر کے ہمارے ہاتھ سے شیشے کے گلاس گر نہ جائے. گرتے ہی ہمیں پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا. جب شیشے کے گلاس کو ہم رکھتے ہیں، سنبھال کر کے رکھتے ہیں، کہیں اس پر خراش نہ آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مثال دی کہ گھر کو اگر خوبصورت بنانا ہے، گھر کے ماحول کو اگر مزین کرنا ہے، گھر کے ماحول کو اگر سکون بھری بنانا ہے، گھر کے ماحول کو اگر امن بھری بنانا ہے، تو گھر میں ان شیشوں کی ضرورت بھی ہے. مہمان کے لیے شیشے کی گلاس لاتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے، گھر کی زینت کے لیے، گھر کی خوبصورتی کے لیے، زندگی کی خوبصورتی کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ان شیشوں کی، ان عورتوں کی ضرورت ہے. اور سن لو، جس طریقے سے شیشے کے گلاسوں کو سنبھال کر کے لے کر کے جاتے ہو، ان کو گرنے سے تھام کر کے لے کر کے جاتے ہو، رکھتے وقت تمہارے دل میں یہ ارادہ ہوتے ہیں کہ ان پر خراش نہ آ جائے، اسی طریقے سے عورتوں کو جب ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کے دل ٹوٹنے نہ دو، ان کو بکھرنے نہ دو، ان پر خراش آنے نہ دو، ان کو ناراض ہونے نہ دو. اگر تم ان کو ٹوٹنے دو گے تو تمہارے گھر کے بچوں کی تربیت پر اس کا اثر پڑے گا. اگر تم عورتوں سے لڑو گے، ان کو ناراض کرو گے، ان سے نفرت کرو گے، ان کو گھر سے باہر نکالو گے، تو اس کا اثر تمہارے بچوں پر ہوگا، تمہاری زندگی پر ہوگا، تمہارے کام کاج پر ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ مثال دے کر کے کہا کہ ان شیشوں کی ضرورت تو ہے، لیکن ان کو آہستہ لے کر کے چلنا، ان کو گرا کر کے توڑ نہ دینا. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے گھر میں ان کی ضرورت ہے، ان کی ہمت کو نہ توڑا جائے، ان کو حوصلوں کو توڑا نہ جائے، اور ان کو بکھر نہ دیا جائے، ان کو عزت دیا جائے، ان کو سکون پہنچایا جائے، ان کو راحت اور آرام پہنچایا جائے. جب ایک مرد راحت اور آرام پہنچائے گا تو ظاہر سی بات وہ بھی تو انسان ہے. اللہ رب العالمین نے انسانی سوچ اور سمجھ اس کے اندر بھی فطرتاً رکھا ہے، تو وہ بھی آپ کو عزت، احترام اور ادب دیں گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا لا تجدوا امرأة حلاوة الایمان، کہ ایک عورت اس وقت تک ایمان کے مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتی، اس وقت تک ایمان کے مٹھاس کو پا نہیں سکتی
حتی تؤدی حق زوجہا، جب تک کہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے. یہ اسلام نے کہا کہ عورت کو بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم صرف ان کو منواتے رہے، ان کو خوش کرتے رہے اور وہ مرد کا خیال نہ کرے. ایسا نہیں کہا شریعت نے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ عورت، ایک لڑکی شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے والد نے اس لڑکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کیا اور اس سے کہا کہ میری جو لڑکی ہے یہ نکاح سے انکار کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ لڑکی، بچے، اپنے والد کی بات مان لو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ شوہر کا عورت پر کیا حق ہے، کیا حق ہے. میں اس حق کو ادا کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، میں اس کو جان نہ لوں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے جسم میں کہیں پر زخم ہو اور اس زخم سے پیپ آ رہا ہو، خون بہ رہا ہو، ناک آ رہے ہو اور عورت اس کو اپنے زبان سے چاٹ چاٹ کر کے نگل جائے، پھر بھی عورت اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کر سکتی. کیا پتا چلا؟ صرف مرد کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر مرد عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عورت کو کہا کہ تمہارا حق اپنے مرد کا اتنا بڑا ہے کہ اگر تم ان کے زخموں کو چاٹ چاٹ کر کے صاف کرو تب بھی تم اپنے مرد کا حق کما حقہ ادا نہیں کر سکتے. محبت بھری زندگی کب رہتی ہے؟ ایک اور وجہ ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو رشتے میں جب آپس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے اور لڑکی راضی ہے لڑکے کے پاس آنے کے لیے، سسرال آنے کے لیے، لیکن مرد وہاں پر شرط لگاتے ہیں. کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ میں تم کو اس شرط پر لاؤں گا کہ تم اپنے ماں باپ کا نام نہیں لو گی، یعنی ان کے گھر نہیں جاؤ گی. اگر تم ہماری بات پر راضی ہو، اگر تم ہمیں پسند کرتے ہو تو اپنے ماں باپ کو ترک کر دو، ان کے گھر کو بھلا دو، ان کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ، پھر ہم کو تم کو رکھیں گے. کئی بار ایسے شرطیں لگاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ایک معاملہ پہنچا. دیکھیے اس وقت آپ نے کیا کہا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ کے ساتھ نکاح کیا تھا اور زمانہ جاہلیت میں ان کو طلاق دے دیا تھا. انہی کے بطن سے یہ بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر. ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہے. قدمت علی امی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی. وہی مشرکۃ، لیکن وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی. فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنے ماں سے ملاقات کر سکتی ہوں، میں اپنے ماں سے مل سکتی ہوں. میرے ابا نے تو میری ماں کو طلاق دے دیا زمانہ جاہلیت میں. دوسری بات کہ وہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، تو میں ملاقات کر سکتی ہوں. ساتھ میں قالت، اس نے یہ بھی کہا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، میری ماں مجھ سے ملاقات کی بہت زیادہ طلب رکھتی ہیں، بہت زیادہ خواہش مند ہے. محدثین نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اس کی ماں گھی اور کچھ فروٹ سے لے کر کے آئی تھی بیٹی کے لیے مدینہ ملنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی نے سوال کیا تھا اسماء نے کہ آفا اصلو امی، کیا میں اپنے ماں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امکی، کہ ہاں جاؤ تم اپنے ماں سے ملاقات بھی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ بھی کرو۔ تو اس روایت میں مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، جب ایک ماں جس کو باپ نے چھوڑ دیا ہو، اور وہ ماں جس نے اسلام تک قبول نہیں کیا ہو، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں ملوں کیا، ملاقات کروں کیا، تو منع نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں ملو، اچھا سلوک کرو ماں کے ساتھ، ماں کا تھوڑا خیال رکھنا، ماں سے اچھی بات چیت کرنا، دل لگی کرنا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مردوں کو جب بیوی کہے ہم کو اپنے ماں سے ملاقات کرنا ہے، ہم کو اپنے والد سے ملاقات کرنا ہے، تو اس چیز میں وہ آڑ نہ بنے، اس چیز میں وہ نہ روکے، منع نہ کرے، ان کو ملا کر کے لائے، والدین کے ہاں جانے دے، اجازت دے۔ اگر ایسی زندگی ہو تو پھر شوہر کے ساتھ وہ عورت محبت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بار الہ تو ہمارے گھر کے ماحول کو سکون بھری ماحول بنا مولا۔ یا اللہ گھر سے ہر طرح کی فتنے فساد کو تو دور فرما مولا۔ یا اللہ الفت اور محبت بھری زندگی عطا فرما مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔